بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم املا ہائے مخلوط ہائے مختفی کی طرف بڑھتے ہیں، آئیں بورڈ کی طرف جاتے ہیں۔ آج بفضل خدا املا اور اردو درست املا پر ہم بات کریں گے، تو وقت ضائع کیے بغیر بورڈ پر لکھتے ہیں۔ آج جو ہمارا اس سے پہلے بھی درست اردو املا، آج یہ جو ہے درست اردو املا ہم نمبر 2، اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے تھے السلام علیکم کا، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہیں، وہ وضاحت۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے ہائے ہاؤ واز، اور اسے ہائے ملفوظی بھی کہتے ہیں۔ ہائی ہاؤ واز یا ہائی ملفوظی کی تعریف، ہم تعریف بھی کرتے ہیں۔ ہائی ہاؤ واز جسے ہائے ملفوظی بھی ہائے ملفوظی کی، ہائی ملفوظی کھل کر آواز ہوتی ہے۔ اس ہے کی اپنی آواز بھی ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ شروع سے تھوڑی سی اس کی شکل بھی بنا دوں، اس ہے کو ہائے حوض بھی اور ہائے ملفوظی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کھل کر آواز ہوتی ہے، یا ہم یوں کہیں گے وہ ہے جسے کھل کر پڑھی جائے۔ اسے ہائے ملفوظی کہتے ہیں۔ ہائی ملفوظی، اب ہائی ملفوظی کے ہم مثال کی طرف ہم بڑھیں گے۔
ملفوظی استعمال کی چند مثالیں۔ چند مثالیں ہم لکھ دیتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ایک نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، ہارون۔ ہارون میں آپ دیکھ رہے ہیں ہے کی اپنی آواز ہے، اور معلوم یہ بھی ہوا کہ ہائی حوض لفظ کے شروع میں بھی آتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہائی حوض جو ہے یہ بھی ہم بورڈ پہ لکھے تو زیادہ مناسب ہے۔ ہائی حوض اور ہائی ملفوظی لفظ کے آغاز اور درمیان میں استعمال ہوتی ہے۔ ہارون آپ نے دیکھا ہے بالکل لفظ کے شروع میں۔ اگر مزید مثال میں دے دوں، یہاں پر ہے میرے ساتھ فعل ناقص ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہائی حوض سے ان کا آغاز ہوا، یا اسی طرح دوسرا لفظ ہیں، یا اگر ہم درمیان میں دیکھیں، علامہ محمد اقبال کا پسندیدہ علامت شاہین، پرندوں کا بادشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں بالکل شاہین، درمیان میں بھی ہائی حوض کا استعمال ہوا ہے، اور شاہین کھل کر اس کی آواز بھی آتی ہے۔ اگر مزید ہم دیکھیں، درمیان میں میرے پاس ایک لفظ ہے کہانی، کہا ہے کہ اپنی کھل کر آواز آتی ہے، جہاں کھل کر آواز آ جائیں جس ہے کی، اسے ہائی ملفوظی یا ہائی حوض کہا جاتا ہے۔ اور اسے ہمارے ہاں جو بچے ہیں، عموماً اسکول کے طلباء ہیں، اسے وہ کہتے ہیں، یعنی اس ہے کو کنڈی والی ہے، اور یوں بھی کہتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں جو زیادہ کتابی لوگ نہیں ہیں، ہک والی ہے، کیونکہ ہم جب نیچے لکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایک کنڈی سی ایک ہک کی طرح ایک علامت بن جاتی ہے، تو انہوں نے پھر یہ نام رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مہذب انداز میں، مؤدب انداز میں، ان کے جو اپنے نام ہیں ہائی حوض اور ہائی ملفوظی، یہ نام بچوں کو سکھائیں۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، ایک او یہاں پر آپ دیکھیں، آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے کہ ایک دوسری قسم ہے، اس کو ہائی، اس کو کہا جاتا ہے ہائی ہائی دو چشمی۔ چشم کے معنی ہے آنکھ،
दो आंखों वाली है और इसे हाय मखलूत भी कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से मुरक्कब हुरूफ तहज्जी बनते हैं जो तादाद में 15 हैं। और इस पर अभी ये चूंकि सबक नंबर 1 या सबक नंबर 2 में इसकी मैं वजाहत कर चुका हूं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। निहायत मुफस्सल में इस पर हुरूफ तहज्जी पर मैं बात कर चुका हूं, तो वहां से आप देखें। इसका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, तो ये भी दरअसल है, इसकी भी हम तारीफ लिख देते हैं ताकि इन दोनों में हम तफरीक या फर्क कर सकें। ये है हाई मखलूत की तारीफ। ये भी हम इसकी तारीफ निहायत आसान है और तारीफ हम यूं करेंगे। है दो चश्मी की वाज़ेह आवाज नहीं होती। तो फिर सवाल पैदा होता है, वाज़ेह नहीं तो फिर उसका फायदा क्या? तो फायदा है उसका, यानी और ये देखे जरा, यानी हाय दो चश्मी। हाय दो चश्मी के इस्तेमाल से यानी हाई दो चश्मी, एक तो ये भी याद रखे कि हाई दो चश्मी से उर्दू में कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता, यानी लफ्ज की इब्तिदा में हाय हव्वस तो इस्तेमाल होती है, हाय दो चश्मी इस्तेमाल नहीं होती। जहां पर आप देखें कि हाय दो चश्मी का इस्तेमाल किसी ने भी किया है तो वो गलत है। मसलन यहां पर मेरे पास है हारून, अब ये हारून बिल्कुल सही है। अगर इस हारून को हम यूं लिखें हाय दो चश्मी से, तो ये उर्दू इमला के लिहाज से बिल्कुल गलत है। और वजह यह है कि हाय दो चश्मी, हारून एक इस्म है, एक लफ्ज है और कलमा है, और कलमे के आगाज में हाय दो चश्मी इस्तेमाल नहीं होती और हमने इस्तेमाल किया है, और इसकी आवाज भी नहीं होती। और वो चूंकि हम मजीद यहां पर मिसाल देंगे तो आपके सामने वाज़ेह है। इसी तरह बाज़ औक़ात हमारे यहाँ एक और चीज भी, जहां तक इमला का ताल्लुक है, तो वहां पर एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं रस्म खत या रस्मुल खत। तो उर्दू जो रस्मुल खत है वो नस्तालीक है, ये भी बता दूं। यहां पर अगर मैं लिख दूं तो ज्यादा मुनासिब है। उर्दू रस्मुल खत, यानी जो लिखने की रस्म है या लिखने का जो रिवाज है, जो तरीका है, वो है नस्तालीक। कहते हैं इंसान खता का पुतला है। नस्तालीक
یہ جو نستعلیق ہیں یہ اردو رسم الخط ہے. نستعلیق معیاری اردو جو ہے وہ نستعلیق یعنی یہ نستعلیق میں لکھی جاتی ہیں اردو. یہ ایک طرز ہے، ایک طریقہ ہے. اور ہمارے ہاں اس کے علاوہ بھی رسم خط ہیں، لیکن وہ اردو کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اردو کا اپنا وہ رسم الخط یا یوں کہیں کہ رسم خط جو ہے وہ صرف اور صرف نستعلیق ہے. نستعلیق کے علاوہ جو شکستہ وغیرہ ہے وہ رائج نہیں ہے اردو میں. اور جن کو رواج ملا ہے یعنی وہ نستعلیق ہیں. رسم خط کو جو رواج عام جسے حاصل ہیں، یہ اعزاز جسے حاصل ہیں، وہ ہے نستعلیق. تو ہمیں چاہیے کہ نستعلیق کا ہم استعمال کریں. اور ہمارے ہاں یہ بھی ذرا دیکھیں، یہاں پر تھوڑی سی تو یہ بھی غلط ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو بعض حضرات ہمارے خاص کر یہ خطاط جو ہیں یہ اس کو یوں بھی لکھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. یہ اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان میں ہم فرق کریں. آپ کہیں گے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے. بالکل میں یہ کہوں گا کہ عربی رسم الخط میں تو یہ ٹھیک ہے، اردو رسم الخط میں یا اردو املا میں یہ غلط ہے. اردو علیحدہ زبان ہے، عربی زبان علیحدہ ہے، پشتو زبان علیحدہ ہے. اگر وہاں پر آپ ایسا لکھیں تو ممکن ہے کہ وہاں پر یہ درست ہو، لیکن اردو زبان میں جس کو ہم کہتے ہیں معیاری اردو، جس کو ہم کہتے ہیں درست املا، تو وہاں پر املا کے لحاظ سے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اور اسی طرح کا ہم مزید دیکھیں، یہاں پہ آ جائیں، کیونکہ اچھا یہ ذرا دیکھیں، تو یہ بھی غلط ہے. اور یہ تو بالکل اس سے تو وہ اگر میں لکھ دوں تو کوئی اور چیز بن جائے گی. کھانی جیسے اسے روٹی کھانی ہے، وہ بالکل پڑھنے میں بھی بڑا فرق آ جاتا ہے. یا دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں کھا، اور اگر ہم یوں کریں اس ہائی دو چشمی کی بجائے ہائی حو سے ہم اسی کو لکھیں کہا، کتنا زیادہ فرق آ گئے. اس کی آواز تو ہے نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کھا سے یہ ہوا کہ یہ جو ماقبل ہے سے پہلے کاف، اس کو ہم وہ بھاری آواز والا حرف تہجی بن گیا کھا. اور اس کو اگر ہم یوں دیکھیں بغیر ہائے دو چشمی کے، اس کو ہم پڑھیں گے کا. یہ کا کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ حقیقت میں حرف اضافت، وہ حرف جو مضاف الیہ اور مضاف کے درمیان رب تعلق پیدا کرے اسے حرف اضافت، مرکب اضافی جس سے بنتا ہے. اور یہ کھا یہ ہمارے پاس کیا ہے فعل امر. یہاں پر فعل، یہاں پر حرف، بڑا فرق ہے. فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، حرف کا تعلق نہیں ہوتا. اور یہ بھی دیکھیں اس جہاں پر یہ ہے کہ ہائی دو چشمی، ہائی دو واضح آواز تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے استعمال سے پھر کیا ہوتا ہے، ہائی دو چشمی کے استعمال سے ما قبل ما قبل حرف، ما قبل حرف کا مطلب ہے یہ نہائی دو چشمی سے پہلے آنے والا حرف، ہائی دو چشمی سے پہلے. جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کاف ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے کھا، اور اس کو ہم پڑھیں گے کا. تو کھا دونوں بڑا فرق ہے. اب یہ دیکھیں ذرا کھانا اس میں مصدر ہے. کھانا خوراک کو کہا جاتا ہے، کھانے کا جو کام ہے اس کو خوراک.
تو चबाने का, उसको भी खाना। और अगर हम इसको यूं ले लें, काना, काना एक आंख से माजूर, इसको हम पढ़ेंगे काना, इसको हम पढ़ेंगे खाना, खाना, काना, खा, का। तो अब तलफ़ुज़ में भी फर्क है। तलफ़ुज़ के मानी है आवाज, कि हम जुबान से किस तरह आवाज निकाले। तो आवाज भी दुरुस्त तलफ़ुज़, यानी अल्फाज को दुरुस्त लिखने को इमला, और दुरुस्त आवाज को तलफ़ुज़। तो तलफ़ुज़ काना, खाना, खा, का। तो आपने देखा है आवाज में भी फर्क आया। अब यहां पर ये खाना, इसको हम यानी भारी आवाज, इससे क्या है, माकबल को, माकबल हर्फ, अच्छा, हाई दो चश्मे के इस्तेमाल से माकबल हर्फ की आवाज भारी हो जाती है। यहां पर आपने देखा है, कहां पर देखा है, या यहां पर इस मिसाल में आप देख रहे हैं। तो भारी हुरूफ वाले, यानी जिसको हम उर्दू हुरूफ तहज्जी जो है, इस पर बहुत मुफस्सल बात मैं कर चुका हूं कि मुफरत हुरूफ तहज्जी, मुरक्कब हुरूफ तहज्जी। मुरक्कब हुरूफ तहज्जी वो है जिसके यानी जिसके साथ हाई दो चश्मी आ जाए। मसलन यहां पर ये मेरे पास है, ये हर्फ जो है ये मुरक्कब है, और इसको हम यूं लिखते हैं तो ये है मुफरद। ये भारी आवाज वाला हर्फ तहज्जी, और यहां पर आवाज भारी नहीं बल्कि हल्की आवाज है। तो दोनों में बड़ा फर्क है। अच्छा, इससे माकबल हर्फ की आवाज जो है, यानी हर्फ तहज्जी की आवाज भारी हो जाती है, और इसकी आवाज भी वाज़ेह नहीं होती। और ये भी याद रखें, अगर मजीद हम यूं करें कि ये जो हाई दो चश्मी है, किसी लफ्ज के आगाज में इस्तेमाल नहीं होती, यानी यहां हम लफ्ज के बिल्कुल आगाज में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि फ़ेले नाकिस के इस्तेमाल में, तो अब इसलिए ये बिल्कुल शुरू में हम यानी इब्तिदा में इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है। तो इमला पर भी, ये तो हर कौम की पहचान, कौमी जुबान, और पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है, तो हमें तो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपने पहचान को ख़राब मत करें। वह इमला के लिहाज से भी, तलफ़ुज़ के लिहाज से भी। आपने देखा है कि यहाँ पर मैं मवाजना हल्का सा कर चुका हूँ, यानी हाय मलफूजी और हाय दो चश्मी, या हाय हव्वज और हाय दो चश्मी के दरमियान जो मवाजना है वो आप देख चुके हैं कि बहुत सारे हमारे अहबाब यानी हाय हव्वज की जगह पर हाय दो चश्मी, और हाय दो चश्मी की जगह पर हाय हव्वज। लेकिन हमारे यहाँ यह था कि हाय दो चश्मी का रिवाज ज्यादा था, और ये हम अमूमन करते थे। जैसे मैंने कहा यहाँ पर हारून है, किसी ने बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन वो इमला के लिहाज से हमारी नजर जब पड़ जाती है, कोई भी यानी इमला शनास बंदा हो, इमला को समझने वाला बंदा हो, उसकी नजर जब जाती है तो फिर उसे अफसोस होता है कि हमारी इस कौमी जुबान का क्या हशर नशर ये लोग कर रहे हैं, और सही लफ्ज को उन्होंने खुद ब खुद गलत कर दिया। तो इनका बहुत बड़ा ख्याल रखें, दुरुस्त उर्दू की तरफ आ जाए। इसके साथ एक और हे का भी इस्तेमाल है, मैं चाहता हूं कि वो भी करूं, या फिर यूं करेंगे कि अगली क्लास में, लेकिन दिल तो चाहता है कि यहीं पर यह किस्सा तमाम कर दूं। और वो है हमारे यहां पर आप देखें, ये जो हाय एक है और भी है, और मेरा ख्याल है बस ये भी कर लेते हैं ताकि किस्सा तमाम हो।
एक हमारे यहां हाय मुख्तफी और हाय गैर मलफूज भी जिसे कहा जाता है, इसकी भी हम तारीफ कर देते हैं तो ज्यादा मुनासिब है। सबसे पहले तो हाय मुख्तफी जो है इसकी आवाज नहीं होती, और उससे जो माकबल हर्फ है उसके ऊपर फतहे की आवाज, फतहा जबर की आवाज पैदा होती है। जैसे हमारे यहां एक लफ्ज है अफसाना, तो आवाज इसी तरह पैदा होती है। नून जबरना, और इस जबर को उर्दू में कहते हैं फतहा। अच्छा, हाय मलफूजी या गैर मलफूज ये मुख्तफी है। हाय मुख्तफी और हाय मलफूज हमेशा लफ्ज के आखिर में इस्तेमाल होती है। एक तो मालूम हुआ कि लफ्ज के आखिर में इसका इस्तेमाल, शुरू में नहीं है, यानी हाय हव्वस की तरह शुरू में नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं है में या हारून में या होना में हाय हव्वस बिल्कुल शुरू में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाय हाय गैर मलफूज जो है या हाय मुख्तफी जो है ये हमेशा के लिए लफ्ज के आखिर में। और मेरी कोशिश होती है कि बोर्ड साफ ना करूं, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी बन जाती है, इस्तेमाल होती है। हाय मुख्तफी की आवाज नहीं होती। यहां पर तो है कि अपनी आवाज होती नहीं है। यहां पर आपने देखा है कि हाय दो चश्मी से वो एक भारीपन, एक भारी आवाज निकलती है हुरूफे तहज्जी, यानी उससे जो माकबल हैं आप देख रहे हैं खाना, तो वहां एक आवाज तो निकल रही थी, लेकिन यहां पर यह है कि इसकी आवाज होती नहीं है। और हाय हाय मुख्तफी ये माकबल हर्फ को, माकबल का मतलब यह है कि हाय मुख्तफी से जो पहला हर्फ तहज्जी है उस हर्फ को, उसके ऊपर जबर की आवाज पैदा होती है। जैसे यहां पर मैं मिसाल आपको दे चुका हूं, या इसी तरह आप देख रहे हैं परवाना है, तो अगर इसको तलफ़ुज़ में फिर यूं आएगा पर वा और जबर की आवाज, ये है की आवाज, यानी है से पहले नून है तो नून के ऊपर जबर। या अगर आप ये कहेंगे कि यहां पर भी अफसाना में भी नून वहां पर भी नून, तो चले हम नून से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक दर्जा। ये है मदरसा, दर्स की जगह एक, तो मदरसा आप देख रहे हैं यहां इसकी आवाज फिर यूं आएगी मद
اور یہ زبر کی، یہ ہے کی آواز، زبر کی آواز آ گئی. تو یہ ہے کہ کیا ہے اس کے استعمال سے ہم یوں کہیں گے کہ ہائے مختفی سے ماقبل فتح، یعنی اس کو بھی آپ میرا خیال ہے بریکٹ میں لکھ دوں تو زیادہ مناسب. فتح کہا جاتا ہے زبر، ماقبل حرف پر فتح یعنی زبر کی آواز. اس کے استعمال سے ہم جب اس کو استعمال کریں گے تو ما قبل حرف کی جو آواز ہوگی وہ فتحہ زبر کی آواز پیدا ہوگی، جیسے یہاں پر. اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، اچھا اس میں ایک اور چیز بھی نوٹ کرا دوں تو وہ زیادہ مناسب ہے. ویسے بھی ایک بات چل پڑی اور بڑی علمی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہائے مختفی کی بات کر رہا ہوں. ہائے مختفی، ہائے مختفی، ہائے مختفی ہمیشہ فارسی کے الفاظ میں استعمال ہوتی ہیں، لیکن آج کل ہم ہندی الفاظوں میں بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ بالکل غلط ہیں. اور جتنے بھی املا سمجھنے والے ماہرین ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن ہم فارسی سے جو الفاظ آئیں گے، اور فارسی میں بھی جو الفاظ، وہ علمی بات یہ ہے کہ جو عربی زبان سے فارسی میں آئے ہیں. عربی زبان میں ایک لفظ تھا، یہاں پہ اب میں لکھ چکا تھا، وہ مدرسہ. یہ لفظ عربی میں یوں تھا، مدرسہ تن. مدرسہ تن جب عربی زبان سے یہ کہاں پر آیا ہے، یہ ہے عربی زبان ہے. یہ عربی زبان سے یوں ہجرت کرتے ہوئے عرب سے جب یہ ایران میں داخل ہوا، فارس میں، جو ایران کا پرانا نام ہے، اور فارسی یعنی فارس کی زبان، تو وہاں پر یہ جب فارسی میں آیا مدرسہ تن، تو ان کی شکل یوں بن گئی. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ، انہوں نے یہ تے کو ہے سے تبدیل کر دیا، مدرسہ. اسی طرح یہ اب فارسی ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ تو عربی ہے اور یہ ہے فارسی. فارسی والوں نے وہ تے سے ہے بنایا، اور پھر یہاں سے فارس سے یہ لفظ چلتا ہوا جب ہندوستان آیا ہمارے پاس، تو ہمارے پاس بھی اسی شکل میں یہ آیا. ہم بھی اسی طرف، یعنی فارسی کی اطاعت میں، یا یوں سمجھے کہ ہم نے اس کے اثر میں وہ لفظ اسی طرح قبول کر دیا جیسے وہ فارس والوں نے اس کو قبول کیا تھا. یا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک دوسری مثال، تاکہ میں پھر موضوع یہاں مختصر کر دوں.
جیسے عربی سے ایک لفظ آیا ہے درجۃ، اور وہ یہ ہے، اچھا یوں یہ لفظ آتا ہوا ہمارے پاس فارسی زبان میں آیا تو یہ کیا بنا؟ یہ بن گیا درجہ، اور پھر وہاں سے یہ لفظ جب آ گیا ہماری اردو میں آیا تو وہاں پر بھی درجہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے عربی، اور پھر ان سے ہجرت کر کے یہ لفظ جب ہمارے پاس آیا، یہ ہے ہماری فارسی، جسے اردو زبان کی ماں کہا جاتا ہے، اور اردو میں 60% الفاظ فارسی زبان سے آئے ہیں۔ اردو اور فارسی کا بڑا قریبی رشتہ ہے، اور میں عموماً بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ قومی ترانہ آپ دیکھیں، سارے کے سارے پیارے پیارے کشوری حسین شاد باد، یہ سارے الفاظ فارسی زبان سے آئے ہیں۔ ایک کا جو ہے حرف اضافت وہ ہندی کا ہے، لیکن ہر زبان میں دوسری زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں آپ دیکھیں یونانی زبان کے الفاظ، فرانسیسی زبان کے الفاظ، جرمنی زبان کے الفاظ، اور وہ اگر انگریزی سے نکال دیے جائیں تو انگریزی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر جدید زبان میں قدیم زبانوں کے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ تو زبان کا حسن ہے۔ تو اردو کا یہ حسن ہے کہ اس میں بھی دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے عربی زبان میں عبرانی زبان کا بڑا گہرا اثر ہے، بڑے الفاظ ہیں، لیکن جو الفاظ ایسے کسی زبان میں گل مل جائے کہ جس پر اجنبیت کا گمان نہ کیا جائے تو وہ اسی زبان کا حصہ سمجھا جائے گا۔ وہ جو اردو کے دامن میں آ گئے اس کو ہم اردو کے الفاظ اب کہیں گے، ہم ماخذ کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں درجتن سے درجہ، تو یہ اردو میں بھی پھر آ گیا، یعنی یہ جو ہائی مختفی والے الفاظ ہیں، یہ در حقیقت عربی میں جو الفاظ اس تے کے ساتھ لکھے جاتے تھے وہ تے وہاں سے ہے کے ساتھ تبدیل کر چکے ہیں اہل فارس، اور وہ اہل فارس سے اہل ہند میں یہ الفاظ اسی طرح آ گئے۔ یہ تو ہائی مختفی کی ایک ہلکی سی کہانی میں نے وہ بیان کر دی، اور ہائی مختفی کی آواز نہیں ہوتی، بلکہ وہ ماقبل حرف پر فتحہ کی آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی زبر کی آواز پیدا ہوتی ہے، وہ ہم یہاں پہ لکھ چکے ہیں اور مثالیں بھی ہم دے چکے ہیں۔ اچھا، آج کا جو ہمارا سبق تھا، جو موضوع تھا، ہم 3 قسم ہا کی 3 یعنی ہے کی 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ عربی زبان میں تو ٹھیک ہے الف با تا سا، لیکن اردو میں الف با ہم نہیں کہیں گے، الف بے تے، وہ اردو تلفظ میں ہم ادا کریں گے اس کو، کیونکہ اردو علیحدہ زبان ہے، عربی علیحدہ ہے۔ عربی کے ساتھ بھی ہمارا بڑا گہرا اور قریبی رشتہ ہے، اس پر بھی بہت مفصل میں گفتگو بار بار کر چکا ہوں کہ حروف تہجی عربی زبان کے 28 ہے، اور 28 کے 28 اردو کے دامن میں ضم ہو گئے، اور اس پر ہم یوں اب گمان بھی نہیں کرتے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں، عربی زبان سے حروف تہجی وہ اردو میں ایسے گل مل گئے کہ وہ اردو کے بن گئے۔ تو ہمارا بڑا قریبی رشتہ ہے، اور اردو زبان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی علوم و فنون ہیں بہت بڑا خزانہ ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ہم پڑھ چکے ہیں ہائی مختفی، اور جس کے ہائی غیر ملفوظ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ہے کی آواز بالکل نہیں ہوتی، بلکہ اس ہے کے استعمال، اور یہ سارے کے سارے الفاظ در حقیقت عربی زبان سے فارسی میں، اور فارسی سے اردو میں، اور پھر ہم نے اردو میں وہ الفاظ جو الف کے ساتھ لکھنے چاہیے تھے وہ بھی ہم نے وہ ہے کے ساتھ وہ لکھنا ہم نے شروع کر دیا۔ تو یہ بھی ایک، اس پر تو ماہرین نے بڑا کام کیا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جتنا کام ہو چکا ہے وہ کافی ہے، لیکن صرف عمل درآمد کی دیر ہے۔ خدا کرے کہ صحیح معنوں میں یہ ہماری سرکاری زبان بن جائے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں ہائی مختفی اور ہائی مختفی کا استعمال تو ہم کر چکے ہیں، اور یہ ہے ہائی حوض یا ہائی ملفوظی، وہ ہے جس کی کھل کر آواز ہوتی ہے، اور اس کو ہمارے ہاں جو بچے ہیں
کنڈی والی ہے یا हुक वाली है भी इसको कहते हैं हमारे बच्चे, लेकिन बच्चों को भी समझाना चाहिए कि ये हाई हव्वज हैं और इसे हाई मलफूजी भी कहा जाता है। और हाई मलफूजी इससे हाई हव्वज ये तो लफ्ज के आगाज में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबिल में जो हाई दो चश्मी है उसका इस्तेमाल मना है, यानी वो उससे कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता हाई दो चश्मी से। और हाई दो चश्मी को अगर हम देख भी ले तो उसको हम अलहदा हर्फ भी शुमार नहीं करते, वो मुरक्कब हरूफ का बाकायदा हिस्सा शुमार करते हैं गिनती में। लेकिन वो चूंकि इस मौजू पर मैं पहले गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो हाई मलफूजी के इस्तेमाल की वो चंद मिसालें भी हैं कि बहुत सारे लोग अपना नाम गलत लिखते हैं, तो गलत नहीं लिखना चाहिए, दुरुस्त लिखना चाहिए। और हाय ये जो दो चश्मे है इसकी आवाज भी नहीं होती नहायत हल्की। और इसके अलावा इंशाल्लाह फिर आपका भाई आपका दोस्त आप अगली क्लास में फिर आपसे हाजिर हो आपके साथ, और फिर मैं मजीद मेरे जहन में तो बहुत सारी बातें हैं कि मैं खोलकर आपके सामने करूं, लेकिन उर्दू में कहते हैं वक्त कलील मौजू तवील। इसी के साथ आपका भाई इजाजत का तलबगार। आखिर में यही फिर इल्तिमास है, गुजारिश है कि उर्दू जुबान की खिदमत में, इस कौमी जुबान की खिदमत में, बर्र सगीर पाक व हिंद की सबसे बड़ी जुबान की खिदमत में आप हमारा साथ दें, और यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये यूट्यूब चैनल लिंक कट कॉपी पेस्ट के जरिए से, यानी कॉपी पेस्ट के जरिए से पूरी दुनिया में उर्दू की ये खुशबू फैलाएं। वस्सलाम, खुदा हाफिज।